علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر اور اپنے مدعا کو اس میں کوشش کروں گا کہ روشن کروں. خطیب ہوں، بولنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اچھا بول لوں. کہیں کہیں ہمیں جھوٹ اچھا لگتا ہے اور کہیں کہیں سچ ہمیں برا لگتا ہے. جہاں جھوٹ ہمارے حق میں ہو ہمیں اچھا لگتا ہے اور جہاں سچ ہمارے خلاف ہو ہمیں برا لگتا ہے. مثلا میرے میزبان، میرے محسن، مجھ سے پیار کرنے والے جناب کاظمی صاحب نے مجھے بلاتے ہوئے کہا حضرت علامہ فلانا، اور میرے ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. اب اندر سے میرا من خوش ہو رہا ہے، بھائی کیا کہنا جی، مجھے اچھا لگ رہا ہے. اور اگر میں نے ان سے کہہ دیا جی آپ نے مجھے بڑھا دیا، میں علامہ نہیں ہوں، میں کوئی فہامہ نہیں ہوں، میں کوئی نابغہ دہر نہیں ہوں. کل کاظمی صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی ہم سچ بول لیتے. انہوں نے کہا ایک معمولی سے مولوی کو دعوت خطاب دے رہا ہوں، کیا گزرے گی میرے پاس؟ وہ اگر صحیح نہیں تھا تو مجھے اچھا کیوں لگ رہا تھا، اور اگر یہ صحیح ہے تو برا کیوں لگ رہا ہے؟ اچھا جانے آپ کو بھی نہیں دوں گا. میں نے خطاب کرتے ہوئے کہا میں بڑے دانشوروں سے خطاب کر رہا ہوں، بڑے پڑھے لکھے لوگوں سے میں خطاب کر رہا ہوں، صاحبان فہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بڑی خوشی ہونے لگی، بھائی ہم نے تو مولانا ہے. اور اگر میں نے کہا صاحب اتنی معمولی بات کی آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو ناراض ہو گئے. میں تو بہت معمولی سی بات کر رہا تھا، میرے بچوں کو، جوانوں کو، سامعین کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ برائی ہو گئی، برا لگنے لگا. ہمارے حق میں اگر جھوٹ بولا جائے تو اچھا لگتا ہے، ہمارے خلاف اگر سچ بولا جائے تو برا لگتا ہے. مولا علی کو جھوٹ بول کے خدا کہا جا رہا تھا، اور مولا کائنات نے ان جھوٹ بولنے والوں کو جس نفرت سے دیکھا ہے، علی کے کمالات کو دیکھ کر خدا کہنے لگے. علی کو پسند نہیں آئے نصیری، اور جنہوں نے علی کو کہا یہ مسلمان ہی نہیں رہا، میرے مولا نے انہیں اتنا موقع دیا، اتنا موقع دیا کہ بالآخر جنگ نہروان سب سے آخری عمر میں جا کے لڑی ہے مولا نے. میرے مولا نبی کو اگر دنیا خدا کہہ دیتی، اس لیے کہ اس زمانے میں خدا کہا جاتا ہے، جس زمانے میں جتنے خدا مانے جا رہے تھے وہ سب نبی کا کلمہ پڑھ رہے تھے. سورج نے کلمہ پڑھ کے دکھایا، چاند نے کلمہ پڑھ کے دکھایا، کنکریوں نے ہاتھوں پر آ کر کلمہ پڑھ کے دکھایا. میں ایک جملہ اور کہہ دوں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مولا علی نے ولادت کے فوراً بعد قرآن کیسے سنایا ہوگا، تورات کیسے سنائی ہوگی، زبور کیسے سنایا ہوگا، میں ان سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، نبی کا ہاتھ تو اتنا بابرکت ہے، کنکر آ جائے تو کلمہ پڑھتے ہیں. کلمہ کہیں گے محمد و آل محمد. اگر نبی کو معاذ اللہ اللہ کہہ دیا جاتا تو اس زمانے کے مانے جانے والے الہوں کو نبی نے اپنے قدموں میں جھکایا ہے، مگر وہ جانتے ہیں کہ جھوٹی خدائی میں اتنا دم نہیں ہے جتنی سچائی بندگی میں دم ہے. سچی بندگی میں جتنا دم ہے. انسان، اب دیکھیں حضرت ابراہیم، آگ لگائی نا کس نے؟ نمرود نے، اور اپنے آپ کو کہہ رہا ہے نا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، میں تمہارا اللہ ہوں. اچھا آگ لگائی تھی نا، ہاتھ پکڑ کے لے جاتا تھا حضرت ابراہیم کو، منجنی میں رکھ کے کیوں پھینک رہا ہے؟ اس لیے کہ اگر یہ ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتا تو خود بھی جلتا ہے. تم تو اللہ ہو نا معاذ اللہ، تم تو اپنے آپ کو اللہ کہہ رہے ہو، یہ آگ تم پر اثر کیوں کر رہی ہے؟
تم جھوٹے خدا ہو، آگ تمہیں جلا رہی ہے، یہ سچا بندہ ہے، آگ میں جائے گا تو آگ گلے گلزار ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہیں سرکار دو جہاں کہ جھوٹی خدائی میں، جملہ حذف کر رہا ہوں، جھوٹی خدائی بیکار ہے اور سچی بندگی کارآمد ہے۔ اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ہماری تعریف ہو رہی ہوتی ہے تو اندر سے آواز آتی ہے، واہ واہ ماشاءاللہ، اگر کوئی ہمارے منہ پہ کچھ کہہ دے تو ہمیں برا لگتا ہے۔ اور میرے معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں، من احب الیہ من اہدی الیہ عیوبی، سب سے اچھا دوست میرا وہ ہے، مولا صادق فرما رہے ہیں، سب سے اچھا میرا دوست وہ ہے جو میرے عیبوں کو مجھے بتاتا ہو۔ ان کے یہاں تو کوئی عیب نہیں ہے، معصوم ہے، اس کے باوجود ہمیں رستہ دے رہے ہیں، خبردار اگر تمہیں کوئی تمہارے عیبوں کا پتہ بتائے تو اس کا شکریہ ادا کرو۔ میری ابا پر میرے کپڑوں پر ایک دھبا لگا ہوا تھا، کالوس لگی ہوئی تھی، مجھے آپ نے بڑھ کر کہا مولانا آپ کے کپڑوں پر کوئی چیز لگی ہوئی ہے، میں نے فوراً اسے صحیح کیا اور آپ کا شکریہ ادا کیا۔ لیکن جب آپ نے مجھے کہا مولانا آپ غیبت کر رہے تھے تو مجھے برا کیوں لگا؟ ظاہری ہے بتانے پہ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور روحانی ہے بتانے پہ میں ناراض کیوں جاتا ہوں؟ سب سے پہلے مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے مجھے میرے عیب کی طرف متوجہ کیا۔ المومن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے، اللہ اکبر۔ اور مومن مومن کا آئینہ ہے تو دیکھنا ہوگا آئینہ کرتا کیا ہے۔ آئینہ جب چہرے کا حسن بتاتا ہے نا تو چہرے پہ دھبا بھی بتاتا ہے، وہ دوست ہی نہیں ہے جو صرف خوبیاں بتاتا ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہ مومن ہی نہیں ہے جو ہمارے عیب ہمیں نہ بتاتا ہو۔ اور یاد رہے کہ جب مومن مومن کے لیے آئینہ ہے تو آئینے کی کیفیت یہ ہے کہ اگر آئینہ ٹوٹ کے گر جائے تو اس کا ٹکڑا ٹکڑا بھی وہی کام کرتا ہے جو پورا کر رہا تھا۔ لہذا مومن کا دل اگر توڑ بھی دیا جائے تب بھی مومن اپنے کام سے باز نہیں آتا۔ عزیزو اپنے دوستوں کو اپنے ان کے عیب بتائیں، کچھ دیر کے لیے ناراضگی برداشت کر لیں ان کی۔ یہی بندہ جب گھر جا کر بستر پہ لیٹے گا، سکون سے جب سوئے گا لیٹے گا، اس احساس ہوگا میرے دوست نے میرے عیب بتائے۔ یہ ایک وقت تک آپ سے ناراض رہے گا، پھر کچھ دیر بعد آپ کو فون آ جائے گا، بھائی کیسے ہو؟ آپ کا پکا دوست بن جائے گا۔ بیٹھ جاؤ میرے بچے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، یہیں بیٹھ جاؤ، شاباش۔ محمد والے محمد صلوات۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی طرف۔ اہل بیت کی زندگی کا حسین پہلو ان کا جہاد ہے۔ جب عمر ابن عبدود کو، پھر تسلی دے تھکے نہیں ہیں، جب عمر ابن عبدود کو میرے مولا نے مارا نا، اللہ اکبر، اور بہن جنازے پر ہونے کے لیے آئی، دستور تھا رب کا، تو اس نے لاشا دیکھ کر کہنے لگی ان کا نہ قاتل غیر قاتل ہے، اگر علی کے علاوہ اس کا کوئی اور قاتل ہوتا تب روتی، میں اپنے بھائی پہ نہیں رہوں گی، اس کا قاتل علی ہے۔ اسے پوچھا کیوں؟ کہنے لگی علی مال کی خاطر نہیں لڑتا، علی اللہ کی خاطر جسے بھی مانتا ہے اس کی خاطر لڑتا ہے، اس لیے کہ جتنا زیور، جتنا سونا، جتنے موتی، جتنے ہیرے میرے بھائی کے بدن پہ چڑھے ہوئے ہیں اور سجے ہوئے ہیں، ایک چیز بھی علی نے نہیں اتاری۔ علی کے پیش نظر دنیا نہیں ہے، رب ہے۔ میں اس کے جنازے پر نہیں رہوں گی جسے مارنے والا مرد ہے۔ چھوٹی چیزوں میں خود کو گھیر لینا، الجھا دینا، اب اس چیز میں مبتلا ہو جانا، یہ علی والوں کا شیوا نہیں ہے۔
علی علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر حق ہے